السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام تمام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ایک اہم اسلام کا رکن، جس کا بار بار تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ اس طرح سے کیا ہے۔ میری مراد آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ جو تذکرہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، جو ذکر کرنا ہے، وہ نماز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز بحیثیت مسلمان مجھ پر اور دنیا کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے، جس کا علم آپ سب کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دیا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سارے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو، جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ بندگی کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بچا لیے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز پڑھو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث ہم کو ملتے ہیں نماز کی فرضیت کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق، اس میں غفلت کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے غفلت کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ کروڑوں، اس دنیا کے کروڑوں مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد آج بھی ایسی محسوس ہوتی ہے جو نمازوں کے سلسلے میں غافل ہیں، نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ لوگ پسندیدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معاون میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نماز کے سلسلے میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کی میں نے سب سے پہلے اس کی دوسری مرتبہ آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی، کہ نماز کے وصف اللہ نے یہ بتائے ہیں کہ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا وصف ہے، یہ نماز کی خوبی ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والوں کے اندر ان کے رویوں کو بدل دیتی ہے، ان کی سوچ و فکر کو بدل دیتی ہے، ان کے اخلاق کو سنوار دیتی ہے، ان کے ذہنوں کا اور ان کے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ نماز تمام بے حیائیوں سے ایک نمازی کو دور کر دیتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی منکر کو باقی نہیں رکھتی۔ یہ نماز کا بہت بڑا وصف ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں، بے حیائی کی بات زبان سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی اگر کانوں سے ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی اگر آنکھوں سے ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے افعال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے اعمال پر، ہمارے افعال پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک، یعنی انا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی حقیقت کو اور کھول کر رکھ دیا کہ بے شک نماز کا یہ وصف ہے، نماز کا یہ حسن ہے، نماز کی یہ خوبی ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی۔ اور اگر آپ آگے جائیں سورہ مومنون میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، یہ کہا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا وہ نماز ہے۔ مجھے اور آپ کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو میری اور آپ کی پہچان بتایا ہے، ہماری پہچان نماز سے ہے، اور نماز کے لیے ہمارا دل بے چین رہے۔ نماز قضا ہو سکتی ہے لیکن نماز قضائی ہوتی رہے، نماز میں کبھی دیر ہوتی ہے لیکن نماز میں ہمیشہ دیر ہوتی رہے، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن نماز کو چھوڑ ہی دیا جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بعد جو سب سے ضروری چیز قرآن میں کہا گیا ہے وہ نماز ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والا دل چاہیے۔ فجر کی ہو گئی، اب ظہر کب ہوگی، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، نماز کا حساب دینا ہے۔ نماز اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر نماز سے غفلت کیسے؟ ہماری بچیاں نماز سے، ہمارے بچے اذان ہونے کے بعد ہمارے نوجوان نکڑوں پہ کیسے نظر آتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اذان ہونے کے بعد وضو کا پانی کہاں ہے یہ تلاش کرتے ہوئے مکان کتنے ملیں گے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس مومن کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، تم اس مومن کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو جس کو تم مسجد سے آتا اور جاتا ہوا دیکھو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو،
جو نماز کے لیے بے چین ہو، تو انتظار کرتا ہو، وہ جو انتظار کر رہا ہوں نماز کا کہ اذان کب ہوگی اور کب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جاؤں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں مسجد جا پا رہا ہوں تو بھی اذان کا انتظار کرے گا کہ میں پہلی فرصت میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقاتی، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر نماز ایسی پڑھو کہ تم کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز کی کیفیت پر بھی بات کریں، ہم جلدی جلدی وضو بنا کر جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا ہم کو یاد نہیں، ہم نے اتحیات ایسے کیسے بے چینی سے پڑھ لی، ہم نے درود ابراہیم پورے اطمینان کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری طرح ہمارا دل، ہمارا ذہن حاضر رہے، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، امام جو تلاوت کر رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سنے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی نماز کے غفلت میں ہی داخل ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہ رہا ہے کہ آپ نے امام کے پیچھے کیا سنا، تو آپ یہ دیکھیے، آپ اپنی نماز کا احتساب کیجئے کہ میں نے امام کے پیچھے کون سی سورت پڑھے، امام صاحب نے، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی، یعنی آپ اتنی دیر نماز میں نہیں تھے۔ نماز میں حاضر رہنا، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے نماز، اور جس کی چاہے گا نہیں بھی قبول کرے گا، اس کا اختیار ہے۔ یہ ہم کو ملتی ہے بات کہ نماز کے قبولیت کے کئی حصے ہیں، کسی کے حصے میں 2 حصہ قبول ہوا، کسی کے 10 حصے قبول ہوئے، کسی کے 5 حصے قبول ہوئے۔ ہم کو اپنی نمازوں پر توجہ دینا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بچوں سے یہ پوچھیں کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پھر تم نے نماز میں کیا صورتیں پڑھی، تم نے اتحیات کیسے پڑھی، تم نے درود ابراہیم کیسے پڑھا، تم نے شروع کی رکعت کے اندر اللہ سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت ملائی۔ تو نماز کی شرط خشوع ہے کہ اس میں خشوع، جھک جانا۔ ایک شخص آیا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے داڑھی سے بھی کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ظاہر سے، اوپر سے ظاہر ہوتا، اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو ظاہر ہوتا۔ ہمارے سامنے پورے صحابہ کرام کی نمازیں ہیں، خود میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے پڑھو، کہ ہمارا دل حاضر رہے۔ اس کے بعد جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان لانے والوں، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز سب سے پہلا فرض ہے جس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ روزوں میں ایکسکیوز ہے، نماز میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ قضا ہوئی تو قضا پڑھنی ہی پڑے گی، اور قضا کی عادت کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بے شمار ارشادات ہیں، آپ اس سے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔
اپنے آپ کو اللہ کا بنائے رکھنے کے لیے نماز میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ ایمان پر ثابت قدم جمے رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، پورے کرنے کی کوشش کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اس سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں کو جماتا ہے، شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر عصر کی بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ آپ کے سامنے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں رکھتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے۔ میں کسی نماز کو کم اور زیادہ نہیں کر رہا، پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، لیکن بہت زیادہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ درمیانی نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو خاص طور پر اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ یہ بھی دیکھیے آپ ایک چیز، ہمارے اندر ایک تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ جن کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ ایک گناہ تو وہ ہے جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، ظلم ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر کی ایک تعداد ایسی ضرور مل جائے گی جن کو احساس بھی نہیں ہے کہ آج انہوں نے 5 وقت کی نمازیں ضائع کر دی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اتنا بڑا نقصان، جیسے کچھ باقی نہیں رہا۔ یعنی آپ نے مثال دے کر سمجھائی۔ کتنا وقت لگتا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بمشکل تمام فجر کے 15 منٹ، ظہر کے 10 منٹ، عصر کے 7-8 منٹ، مغرب کے 10 منٹ، عشاء کے 20 منٹ، 75 سے 80 منٹ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے دینا، جس کے فائدے ہماری ذات کو ہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہاں، نمازیں ایسے قرآن میں کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کا کام کرے گا اس کے کام آئے گا، جو بھلائی کرے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ہماری نمازیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمارے فائدے ہیں۔ اس کے سلسلے میں بہت روایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں ایسے، جبکہ آپ کی طبیعت مبارک بہت زیادہ خراب تھی، اس وقت بھی آپ نے جس کی تاکید فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ نماز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں فرشتوں کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے فائدے ہیں، اس دنیا میں بھی فائدے ہیں اور اس کے فائدے آخرت میں بھی ہیں۔ ہم کو لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ بات وہ
اگر آپ مسجد کے لیے نکل رہے ہیں یا آپ نماز کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں کوئی نوجوان ہیں، کوئی بچے ہیں جو مسجد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، تو آپ ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں اور اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون اور سورہ عنکبوت کی ایک بات رکھ کے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا، جیسے یہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت جب نازل ہوئی تو اس کی جو شان نزول ہے، اس کے سلسلے میں بات آئی ہے کہ مسلمان جس وقت بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کو سوسائٹی میں بہت زیادہ بے وزن سمجھا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں یہ صورت کو نازل کی اور دو چیزوں کا حکم دیا، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے نماز۔ یعنی یہ دو چیزیں مومنوں کے پاس ان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کی اخلاق کی بلندی کے لیے ایک طاقت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا کرتا ہے کہ دلوں میں لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسی ذکر کرتے ہیں تو دل کو خوشی ملتی ہے۔ آپ جب نماز کے لیے گھر سے نکلیں یا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اگر، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میں اس میں کیسے لاپرواہی کروں، میں کیسے غفلت برتوں، میں کیسے وضو نہ کروں، اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ آہا، معراج کہ آپ عربی معنی لے لیجئے تو اس کے معنی سیڑھی کے بھی ہیں، بلندی کے بھی ہیں، اس کے معنی ملاقات کے بھی ہیں، اس کے معنی اونچائی کے بھی ہیں۔ تو بہرحال نماز میری اور آپ کی پہچان ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہو، ہماری نماز قضا نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں، اور جو نمازوں کے سلسلے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی طرف سے ہفتے صلات منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس موقع پر آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے حق میں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ جو ہفتہ صلات کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اللہ ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔